بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، آرزو اور تمنا خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ پوری کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور صحت و خوشحالی کے ساتھ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ لوگوں کی خوشیوں میں دل سے خوش ہوں، خوشیاں آپ کا تعاقب کریں گی۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والا موت۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، احساس انسانوں کو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت دور تھا جب لوگ ایک دوسرے کے کانٹے نکالتے تھے، اور اب ہم ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دینے جانے کی ہی مستحق ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ سامنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا، اس کا مان نہ رکھنا۔ جہاں صرف الفاظ ہوں، ان پر عمل نہیں ہوتا، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہوں، سیاست کی مسلطیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹیں، فتح اور تعافیہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بےزتی کا سبب ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لے آئیں، وکیل کو نہیں۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
قرض دینا صدقہ دینے سے بھی افضل ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے، جبکہ قرض دینے سے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دعا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ تاروں کو انسان تب گھڑتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سانس انسانوں کو تو رویہ ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، روح و ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ کسی سے، لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ کبھی درد ہے تو دعا نہیں، جو دعا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے۔ زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت اسلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسانوں کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ عقل مندوں اور صاحب دل لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے، جبکہ جاہل اور اکھڑ پن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ تیری مسجدیں بڑی پڑی ہیں اے خدا، جنت کی شرط ختم کر پھر تماشا دیکھ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی کا فرمان۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا
دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ لوٹ کر یادیں آتی ہے، وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے، اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ علی تم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو دنیا کے نقص اور خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں صورت، دولت اور کامیابی قابل رشک ہے، ایمانداری، اخلاق اور خلوص جیسی صفات اور خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمل کے ترازو میں نبی پاک آل نبی پاک پر درود سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آمین رب العالمین۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ سنو، ہم ناراض ہیں تم سے، بہت ناراض ہیں تم سے، بہت مجبور ہو تم، بہت مصروف ہونا تم، ہمیں تو یاد کرنے کا، وقت برباد کرنے کا، تمہیں تو وقت ہی کب ہے ہم کو یاد کرنے کا، نہ تم کو یاد آتے ہیں، تمہیں کتنا ستاتے ہیں، جب ہم دنیا سے جائیں گے تب ہم سے ملنے آؤ گے تو ہم بھی تم کو بتا دیں گے کہ ہم بھی بہت مجبور ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، ہم بھی، ہمیں بھی کام ہے کتنے، تب ہم آنکھیں نہ کھولیں گے، کبھی تم سے نہ بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک کے شکر گزار رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ وہ خالق الودود تمہیں بڑی محبت سے دیکھتا ہے، 100 نگاہیں تم پر رشک بھی کرتی ہے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔